میں ہوں حیدر وحید، میں ہوں معیز جعفری، اور آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360۔ ویلکم ٹو ایجنڈا 360۔ آج کی ہم شو کے اندر اس سروے رپورٹ کے حوالے سے بھی بات کریں گے جس کے اندر پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کی حکومت کا کردار یا تو مثبت یا بہت مثبت ابھی تک آدھے سے زیادہ پاکستان سمجھتا ہے۔ حالانکہ یہ پوچھا گیا ہے آفٹر اے فیو ویری ٹربولنٹ منتھس فار عمران خان صاحب۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے ایک ایسے انسیڈنٹ کی، ایک خوفناک اور دردناک انسیڈنٹ کی، جس کو پنجاب حکومت نے ہینڈل جس طرح کیا ہے، اس کی وجہ سے اس کے اوپر مزید سوالات اٹھے ہیں، جو پولیس شوٹنگز یا کاؤنٹر ٹیررزم شوٹنگز اور وہ فیملی جو کہ گاڑی کے اندر ٹریول کر رہی تھیں، جس کی کافی ساری جو ڈیٹیلز ہیں وہ پر اسرار ہیں۔ لیکن پہلی سیگمنٹ میں جو خبر اس وقت رول ہوتے ہوئے مزید امپورٹنٹ ہوتی جا رہی ہے وحید صاحب، اگر آپ ایک گھر ہوا کرتے تھے اوریجنل ماسٹر پلان میں تو اس کو گھر تک واپس کریں، یہاں نہ شادی ہال چلیں گے۔ اگر آپ کنٹونمنٹ ہیں تو یہاں پہ کوئی تجارت نہیں ہوگی۔ اگر آپ امینٹی پلاٹ ہیں، عوام الناس کے استعمال کے لیے ایک پارک ہیں، تو وہ پارک ہی رہیں گے۔ یعنی گلزار احمد صاحب کے وہ آرڈرز جو کہ جس کے نتائج کچھ اس طرح ہیں کہ سندھ حکومت کی طرف سے تنقید اس طرح آ رہی ہے کہ ہم یا تو کر نہیں سکتے، ہمیں یہ کرنے کے پیسے نہیں ہیں، یا پھر اب مرتضی وہاب صاحب کی طرف سے بڑی دلچسپ تنقید آئی کہ اسلام آباد کے اندر کوئی اور معیار ہے اور کراچی کے اندر شاید کوئی اور معیار ہے۔ شادی ہال ایسوسی ایشن کی طرف سے جو پوزیشن ہے وہ بڑی دلچسپ ہے، اس کی سما کی ہیڈ لائن ہے، کلیئر ہے شادی ہال ایسوسی ایشن، نہیں اس کی سما کی ہیڈ لائن بڑی زبردست ہے، مرتضی یہ وہاب شادی نہیں ہوگی، یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ تو مرتضی وہاب صاحب جو آئی تھنک ہمیں اس وقت جوائن کر رہے ہیں، ان سے شروع کرتے ہیں اس سلسلے کو۔ مرتضی وہاب آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں، 4 ٹائم منسٹر ہیں آپ، ماشاءاللہ آدھی سندھ کیبنٹ ہیں آپ، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مرتضی وہاب صاحب یہ بتائیے، آپ نے دورے معیار کی جو بات کی، تو آپ یہ بھی جانتے ہیں نا سر کہ یہ امپلیمنٹیشن بینچ جو ہے وہ کراچی کے حوالے سے ہے، تو اس کیس میں تو وہاں کے یا اسلام آباد کی بلڈنگز کے حوالے سے تو نہیں بات ہو رہی، وہاں پہ علیحدہ سے اگر آپ کوئی کیس کرنا چاہیں تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو کوئی روکے گا۔ آپ کیوں سمجھتے ہیں سر کہ یہ پرٹیکولر کیس جو ہے اس میں آپ کی حکومت کے لیے ہی کوئی برائی ہے؟ کیا یہ آپ کے ہاتھوں 500 بلڈنگ گرا کے آپ کی حکومت گرنے کا آپ کو ڈر ہے؟ کیا بات ہے؟ دیکھیے حیدر صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ چاہے صوبہ سندھ ہو یا پاکستان کا کوئی اور حصہ، میں سمجھتا ہوں قانون کا ایکول اطلاق ہونا چاہیے۔ آپ نے ماضی میں دیکھا کہ واٹر کمیشن کسی اور صوبے میں قائم نہیں کیا گیا، صرف صوبہ سندھ میں قائم کیا گیا، حالانکہ پانی کا ایشو پورے ملک میں نظر آتا تھا۔ آپ کو بیوروکریسی کے اندر صوبہ سندھ کے اندر کچھ اور امپلیمنٹیشن سپریم کورٹ کی جانب سے تھی، باقی صوبوں میں وہ چیزیں نہیں تھیں۔ آپ کو یاد ہوگا صوبہ سندھ کے اندر صوبہ سندھ کے وزیر اعلیٰ کو مشیر رکھنے سے، معاون خصوصی رکھنے سے روک دیا گیا تھا، باقی صوبوں میں یہ چیز اویلیبل تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ صوبہ سندھ کے لیے آپ نے پروونشل گورنمنٹ کو، چیف منسٹر کو روک دیا تھا کہ آپ آئی جی کا تبادلہ نہیں کر سکتے۔ باقی صوبوں میں تمام چیزیں چل رہی تھی، تبادلوں کی اجازت تھی، اور آج تک وہ چیز چل رہی ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں بنیادی طور پہ کہ اگر قانون کا اطلاق ہونا چاہیے، جو کہ بالکل ہونا چاہیے، اس کو ایکولی ہونا چاہیے۔ تو سپریم کورٹ کا کیا انٹرسٹ ہو سکتا ہے سر؟ سپریم کورٹ کا کیا انٹرسٹ ہو سکتا ہے کہ آپ کے خلاف ڈسکرمنیشن ہو؟ نہیں، میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ حکومت کے خلاف ڈسکرمنیشن ہو رہی ہے، بٹ میں یہ تو بالکل ایجیٹیٹ کروں گا کہ ایک شہر کے اندر ایک پالیسی بنی جو کہ 2003 میں بنی، جس کا نام تھا چینج آف لینڈ یوز پالیسی 2003، جو کہ نہ پیپلز پارٹی نے یا پروونشل گورنمنٹ نے پاس کی تھی، نہ کسی اور نے پاس کی۔ وہ اس زمانے کی جو سٹی کاؤنسل تھی کراچی کی، اس نے پاس کی، جس کو بعد میں کراچی کی کچھ این جی اوز نے اور شہریوں نے کورٹ میں چیلنج کیا۔ آپ چونکہ دونوں حضرات وکیل ہیں، آپ اس چیز کو چیک کر سکتے ہیں۔ جب وہ کورٹ میں چیلنج کی گئی تو ہمارے کورٹ نے اس پالیسی کو انڈورس کیا اور انکار کیا اس کو کالعدم قرار دینے سے۔ بعد میں جو بھی کمرشلائزیشن آف پراپرٹی کا پروسیس سٹارٹ ہوا، اس پالیسی کے تحت سٹارٹ ہوا۔ اور حیدر صاحب، ایسے بہت ساری نظیریں میں آپ کو دے سکتا ہوں جو کہ آپ کو خود بھی پتا ہوں گی کہ لیٹ سے کچھ شہری ہمارے کورٹ میں گئے اور انہوں نے اعتراض کیا کہ جی میرے برابر والے کی پراپرٹی تو کمرشلائز ہو گئی ہے لیکن میری پراپرٹی کو کمرشلائز نہیں کیا جا رہا، تو خدارہ کورٹ سے درخواست کی جاتی ہے کہ جی میری پراپرٹی کو بھی کمرشلائز کر دیں، اور کورٹ نے وہ آرڈر پاس کیا۔ اب مجھے حیرت اس بات پہ ہو رہی ہے حیدر صاحب کہ اس کمرشلائزیشن کے پروسیس کے تحت، جو کہ صحیح تھا یا غلط تھا، ایک کمرشلائزیشن کا پروسیس سٹارٹ ہوا، جس کے بعد پچھلے 18 سال کے اندر آپ نے کروڑوں اربوں روپے کی انویسٹمنٹ ہوئی اس کے اندر،
اور لوگوں نے اپنی جمع پونجی، اپنی ہارڈ اینڈ انویسٹمنٹ ان اپارٹمنٹس میں، ان دفاتر میں، ان پراپرٹیز میں لگا دی. آج وہ اپنی فیملیز کے ساتھ وہاں رہ رہے ہیں. آل آف اے سڈن 18 سال بعد سپریم کورٹ کہتی ہے کہ نہیں جی یہ غلط ہوا تھا، چینج آف لینڈ یوز، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، ان کو گرا دیجیے. وہ مجھے بتائیے وہ اپارٹمنٹس میں جو لوگ رہ رہے ہیں وہ پاکستان وہاب کے صاحب شہری یہ ہیں. یہاں پر اگر رک جائیں، ابھی تک آپ نے ساری باتیں جو ہیں وہ بالکل ٹھیک، لیکن سپریم کورٹ نے اس وقت یہ حکم نہیں دیا ہے کہ ریزیڈینشیل بلڈنگز گرا دی جائیں. انہوں نے یہ حکم دیا ہے کہ جہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں اس کا جائزہ لیا جائے اور اس ریویو کا جائزے کے بعد ہمیں بتایا جائے کہ کیا کیا جا سکتا ہے، کس طرح کمپنسیٹ کیا جا سکتا ہے، کس بہتر طریقے سے ان کو بسایا جا سکتا ہے. مرتضیٰ صاحب ابھی شو سے 2 گھنٹے پہلے تک ہم صرف آرڈر ہی پڑھ رہے تھے سر. میں اور اس کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہے، آپ بتائیے آرڈر میں یہ کہاں لکھا ہے کہ رہائش گاہوں کو جو ہے وہ ڈیمالش کیا جائے؟ جی انہوں نے کہا ہے کہ آپ کراچی کو اس کے اوریجنل ماسٹر پلان کے اوپر ریسٹور کیجئے. میں آپ کو ایک اسپیسیفک مثال دیتا ہوں. نہیں بٹ وہاں پھر آگے ذکر ہے ریزیڈینشل ٹو کمرشل، امینٹی ٹو کمرشل، میرج ہالز اور ان ساری چیزوں کا ذکر ہے. پھر نہیں حیدر صاحب تھوڑا سا قطع کلامی معاف، میں 2 آپ کو حوالے دیتا ہوں. ایک حوالہ ہے جام صادق علی پارک کا، جس کے بیسس پہ آپ نے کہا ہے کہ جام صادق علی پارک کو وہاں ریسٹور کیا جائے. اب اس کے اوپر ہمارے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. سجاد علی شاہ صاحب اس زمانے میں چیف جسٹس تھے جب وہ معاملہ سپریم کورٹ میں گیا، اور سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ جام صادق علی پارک وہاں پر نہیں بننا تھا، جس کے بعد اس جگہ کے اوپر تعمیرات ہوئی. اس وقت ایک بہت بڑی 30 منزلہ عمارت وہاں ایگزسٹ کرتی ہے. وہاں پر ایک شاپنگ سینٹر ایگزسٹ کرتا ہے، وہاں پر اور لوگوں کے دفاتر ایگزسٹ کرتے ہیں. اس کے بارے میں تو اسپیسیفک ڈائریکشن آ گئی ہے. اچھا اب آپ آگے بڑھیں. وہ کہتے ہیں، میں تھوڑا ڈسٹنگوش کروں گا، یہ کہا جاتا ہے کہ جن جگہوں پہ ابھی تک کنسٹرکشن ہو رہی ہے یا جن کی پرمیشن دی گئی ہے ان کو ریویو کرنے کا پروسیس سٹارٹ کیا جائے، لیکن جہاں پہ غلط چیز ہو چکی ہے ان کو گرانے کا پروسیس سٹارٹ کر دیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایز گورنمنٹ ہم کوشش یہ کریں گے، ہم سپریم کورٹ کے پاس پھر جائیں گے اور بہت مؤدبانہ گزارش کریں گے ان سے کہ اس چیز کی نظر ثانی کریں. مرتضیٰ صاحب, all conversions allowed by these authorities shall be reviewed and all efforts shall be made to ensure that the land which was originally provided in the master plan of the city of Karachi is restored to that status. اس کے بعد وہ کہتے ہیں What does that mean? ایک سیکنڈ سر, مرتضیٰ صاحب ایک سیکنڈ, میں اور حیدر صاحب اس بات پہ اگریڈ ہیں کہ اس آرڈر کے دو پہلو ہیں. پہلا یہ ہے کہ جو ریزیڈینشیل بلڈنگ کے اندر چاہے قانون کا جو رائج قانون تھا اس وقت کا اس کے تحت ہی صحیح, اس کو سی این جی اسٹیشن اور شادی ہال اور ریسٹورنٹ اور یہ دیگر چیزیں بنا دی گئی ہیں, اس کو تو فوری طور پہ فی الفور اپنی اوریجنل پوزیشن تک ایس بی سی اے لے کر آئے, یہ حکم ہوا. دوسرا حکم ہے, جو دوسرا حصہ ہے اس آرڈر کا, وہ یہ ہے کہ جتنے یہ ان دا پاسٹ کنورژنز الاؤ کر دیے گئے ہیں اس کا ریویو کیا جائے اور یہ بتایا جائے. اور یہ آرڈر کے اندر واضح اشارہ ہے کہ اپارٹمنٹس اور یہ جو سارے جہاں پر لوگوں کے انوسنٹ تھرڈ پارٹی پرچیزز انوالوڈ ہیں اس حوالے سے یہ آرڈر کہ وہاں پر یہ فیصلہ کیا جائے کہ ان بلڈنگز کا کیا کیا جائے گا, ان لوگوں کو بہتر طریقے سے کس طرح کمپنسیٹ کیا جائے گا, ان لوگوں کو کس طرح ری ہاؤس کیا جائے گا. تو یہ دو ذمہ داریاں آپ کی حکومت پر ڈالی جاتی ہیں. یہیں رکیں. کمپنسیٹ تبھی کیا جائے گا نا جب ان کی عمارت گرے گی. لیکن یہ اس وقت حکم نہیں ہے, آپ درست فرما رہے ہیں سر. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کہہ رہے ہیں ابھی بلڈنگ گرائیں, لیکن وہ یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ آپ معلوم کریں اور اگر یہ کنورژن غلط تھی تو ان کو کمپنسیٹ کریں اور پھر بلڈنگ گرائیں. کمپنسیٹ ہو سکتے ہیں تو پھر عمارت گرانے میں آپ کو کیا اعتراض ہے؟ اگر آپ حکومت ہیں, آپ انہیں کمپنسیٹ کریں گے, آلٹرنیٹیو ہاؤسنگ دیں گے, آپ کے پاس زمین موجود ہے. سر انکریمنٹل ہاؤسنگ اسکیم ویسے جو ملین میں بن رہی ہے 19,000 ایکڑ پہ, اس کی اصلی ضرورت تو یہاں ہے. مجھے یہ بتائیے کہ اگر میں نے اپارٹمنٹ پرچیز کیا تھا خالد بن ولید روڈ پہ, اگر میں نے اپارٹمنٹ پرچیز کیا تھا طارق روڈ میں, تو مجھے بتائیے کہ طارق روڈ میں کہاں سے زمین تلاش کی جائے گی کہ میں ان 2,000, 2,500, 3,000, 10,000 فیملیز کو میں ان کو ری ہاؤس کر پاؤں گا. وہ تو مجھ سے سوال یہی کریں گے کہ گھر میں نے لیا تھا, اپارٹمنٹ اپنی جمع پونجی لگائی تھی طارق روڈ میں رہنے کے لیے. آپ بالکل درست فرما رہے ہیں سر. یہ جو دوسرا حصہ ہے نا اس آرڈر کا, اس کا جواب آپ لوگ یہی دیں گے, مجھے پورا یقین ہے, اور یہ اس کی ڈویبلٹی بھی بہت زیادہ مشکل ہے. لیکن سر پہلا حصہ جو ہے اس کے اندر ذرا دلچسپی زیادہ ہے نا, کہ آپ فوج سے کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ کنٹونمنٹ ایریا ہے, اگر اب حساس نہیں رہا تو پروونس کو واپس کر دیں, اور اگر حساس ہے تو پھر اس کے اندر شادیاں نہ کروائیں. اسی طرح یہ جو شادی ہالز ہیں, اگر یہ پہلے گھر تھے تو برائے مہربانی ان کو واپس گھر بنائیں. اگر یہ پہلے گھر تھا تو اس سی این جی اسٹیشن کو آپ نہ استعمال کریں, یہاں پہ جو تجارتی علاقے مختص ہیں وہاں پر کریں. یہ کچھ زیادہ ڈائریکٹلی
ریلیونٹ اور ڈویبل چیزیں آپ کے خیال میں نہیں ہے؟ لو ہینگنگ فروٹ. دیکھیے اگر شادی ہال کے اوپر بھی آپ کو کارروائی کرنی ہے تو آپ سے سوال اب ریزنیبل اپروچ پہ آپ کو جانا چاہیے نا. اگر آپ کہتے ہیں کہ غلط شادی ہال وہاں پر تعمیر کیا گیا، چلیں ٹھیک ہے جی، اور یہ آپ کو کچھ شادی ہال کے بارے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ سندھ ہائی کورٹ کے اندر کیسز سب جوڈس ہیں اور انٹرم آرڈرز آپریٹ کر رہے ہیں شادی ہال میں. جو اسپیسیفک جس شادی ہال کا ذکر کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں تو میں پرسنلی اویئر ہوں. میں نے اس کی پروسیڈنگز کورٹ میں چلتے ہوئے دیکھی کہ اس کے خلاف جب پٹیشن فائل کی گئی تھی تو سندھ ہائی کورٹ میں وہ معاملہ سب جوڈس ہے. یہ درست ہے سر کہ ایک جگہ کی اس آڑ میں کہ وہ فوج حساس کا استعمال کر رہی ہے، اس کے اوپر آپ کی نہ ایڈمنسٹریشن ہے، نہ نگرانی ہے، نہ آپ اس کو ٹیکس کر سکتے ہیں، اور وہاں پہ شادیاں ہو رہی ہیں. یہ درست ہے؟ جی کنٹونمنٹ ایریاز، چونکہ کنٹونمنٹ ایریاز کی جورسڈکشن میں آتے ہیں تو اس کا میونسپل فنکشن بھی ان کی ذمہ داری ہے، اس کو لک آفٹر کرنا بھی. لیکن سر وہ یہی تو سوال ہے نا، یہ جڑ تو سوال یہی ہے کہ یا تو وہ کنٹونمنٹ ایریا ہیں یا وہاں پہ شادی ہالز بن سکتے ہیں. یہ دونوں چیزیں تو نہیں ہو سکتی نا. وابسہ آپ کا کیا خیال ہے؟ میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں، بٹ میں کچھ اور سبمیشن ہے میری. میں کہتا ہوں بالکل سپریم کورٹ حق بجانب ہے کہ اگر غلط استعمال کسی چیز کا ہو رہا ہے تو بالکل کارروائی کی جائے. بٹ میں سمجھتا ہوں یہ کہنا کہ جی فوری طور پر اس چیز کو روک دیا جائے. جن لوگوں نے وہاں پر بکنگ کرائی ہوئی ہے، جن لوگوں کے شادی کارڈ ایشو ہو گئے کہ پرسوں میرے بچے کی شادی، آپ ذرا میرے یہاں تشریف لائیے گا، وہ لوگ اب کہاں جائیں گے؟ سر ایسا کون سا ملک ہے جہاں پر ایک ڈرائیور کو جو الاٹ کیا ہوا پلاٹ ہے جس کی پیپر پہ 8 لاکھ روپے ویلیو ہے، وہ 1.5 کروڑ روپے کا کوئی تاجر خرید رہا ہے جو کہ فائلر بھی نہیں ہے؟ یہ کون سا ملک ہے جہاں پہ ایسا ہوتا ہے؟ بالکل غلط ہے. آپ اس کے اوپر قانون سازی کریں، بالکل قانون سازی کریں، بٹ قانون سازی کا اطلاق جو ہے موئی صاحب وہ 15 سال پیچھے نہیں ہوگا، وہ آگے کے لیے ہوگا. قومیں آگے کا سوچتی ہیں، پیچھے کا نہیں سوچتی. سر دیکھیں میں آپ کے بات سے بالکل متفق ہوں کہ جو 15 سال پہلے انوسنٹ ویلیو وداؤٹ نوٹس نے ایک عام متوسط طبقے کے انسان نے اپنا گھر خریدا بغیر اس نوٹس کے کہ یہاں پر کسی اور نے اربوں روپے کمائے اور کھلائے شاید، اور اس کی وجہ سے اس کو غیر قانونی کام کو قانونی کرا دیا، یا ایک حکومت ایسی آ گئی جو غیر قانونی کام کرنے کی اس نیت سے آئی کہ اس کی وجہ سے بہت سارے پیسے بن سکتے ہیں، وہ کمرشل مائنڈڈ کچھ زیادہ تھی. میں یہ آپ کی بات سے متفق ہوں کہ اس آدمی کو آج بے گھر نہیں کر دینا چاہیے. لیکن سر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی آڑ میں شادی ہالز چل رہے ہیں جہاں پہ بٹالین گراؤنڈز ہونے چاہیے، اس کی آڑ میں پیٹرول پمپس بنے ہوئے ہیں جہاں پر پہلے گھر تھے، اس کی آڑ میں تجارت اس طرح ہو رہی ہے کہ کیش کاؤ ہے کراچی کے لیے اور وہ کسی کا فائدہ نہیں ہے. آپ کی بات بالکل درست ہے، لیکن آپ یہاں پر بھی تضاد دیکھیے کہ ابھی تک وہاں پہ ڈائریکشن امپلیمنٹ نہیں ہوئی ہے، بٹ جو واٹر بورڈ کا ایک کلب تھا عوامی مرکز کے برابر کا، اس کو گرا دیا گیا ہے، اس کو توڑ دیا گیا ہے. جو اب پولیٹیکلی جو ایشو بن سکتا ہے نا مرتضی صاحب، and that's where your government can come in، وہ جب ہے کہ جب ایکچولی کوئی ایک ریزیڈینشیل بلڈنگ انہیبیٹڈ بائی پیپل، مڈل لو مڈل کلاس پیپل ان پرٹیکولر، when it is torn down، if it is torn down، تو وہاں سے جو ہے ایک الگ ڈائنامک شروع ہو سکتا ہے سارے چیز کا. آپ کے سر کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ آپ ایک پولیٹیکل اینیمل بھی ہیں، وکیل بھی ہیں، آپ 4 ٹائم منسٹر ہیں، آپ کس طرح انفولڈ ہوتے دیکھ رہے ہیں؟ آپ سپریم کورٹ میں جا کے یہی باتیں کیونکہ کریں گے، یہی آپ کی دلائل ہوں گی کہ جس کی وجہ سے آپ نظر ثانی چاہیں گے، تو آپ کیا وہ فورسی کر رہے ہیں irreparable ہارم جو کہ ہو سکتا ہے لوگوں کو، جس بنیاد پہ آپ سپریم کورٹ سے استدعا کریں گے، درخواست کریں گے کہ وہ نظر ثانی کریں؟ دیکھیں یہی جو باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں یہی سپریم کورٹ کے سامنے رکھیں گے اور ہم یہ کہیں گے کہ جی اس کو واپس ریکنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے، اس کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اگر کسی ریزیڈینشیل پراپرٹی کو آفٹر ڈیو پروسیس آف لا ڈیولی کنورٹ کیا گیا اور تمام اس کے جو چارجز تھے وہ پے کیے گئے اور ایک انوسنٹ تھرڈ پارٹیاں وہاں پر آ کے بیٹھ گئی جس نے اپنی ہارڈ اینڈ پیسے کو اس جگہ انویسٹ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا ریاست کو بھی، حکومت کو بھی اور عدالت کو بھی ان کے بارے میں سمپیتھیٹک ویو لینا چاہیے. جی سر، اور سمپتھی شاید یہ ہے کہ سندھ گورنمنٹ اس غلطی کا ازالہ کرے، ان لوگوں کو بہتر طریقے سے ہاؤس کرے، ان کے گھروں کو آج نہ گرایا جائے. لیکن سر یہ جو تجارت کے لیے ریزیڈینشیل ایریاز استعمال ہو رہے ہیں دنیا میں کہاں ہوتا ہے مرتضی وہاب صاحب؟ کسی بھی جہاں پر یہ جس طرح کی کمرشلائزیشن پالیسیز استعمال ہوئی ہیں، جو حساسیت کے نام پر سینماز بنے ہوئے ہیں، جو حساسیت کے نام پر تجارت ہو رہی ہے، یہ کہاں ہوتا ہے؟ کون سے ملک میں ہوتا ہے؟ موئی صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن آپ جن سنیما گھروں کی بات کر رہے ہیں ان سنیما گھروں کے اوپر بھی کیسز عدالت میں گئے تھے اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری عدالت نے فیصلہ دیا کہ جی بالکل ریکریشن پرپس کے لیے وہاں پر سنیما بن سکتا ہے. دیکھیے ڈیو پروسیس تو ہر چیز میں فالو ہونا چاہیے. میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی مثال رکھتا ہوں.
آپ کو یاد ہوگا پاکستان کوارٹرز کے اوپر انسیڈنٹ ہوا تھا جی. سپریم کورٹ آف پاکستان نے غالباً 31 اگست کو ایک فیصلہ 30 اگست کو پاس کیا تھا کہ پاکستان کوارٹرز کو آپ خالی کرا دیں. جب اس کو خالی کرانے کا پروسیس سٹارٹ ہوا تو لا اینڈ آرڈر سچویشن اس جگہ بن گئی. آخر میں سپریم کورٹ نے اس بات کی نظر ثانی کی اور جو ماضی کے ہمارے چیف جسٹس تھے انہوں نے اس فیصلے کو ڈیفر کیا. کیوں؟ کیونکہ ایک لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ ہو گئی تھی. جب آپ نے تجاوزات کے خلاف کراچی میں آپریشن سٹارٹ کیا تب بھی سپریم کورٹ کے سامنے سندھ حکومت گئی, باتیں سب نے کی, سندھ گورنمنٹ گئی اور ہم نے ریکویسٹ یہ کیا کہ آپ جن تجاوزات کو ہٹانے کی بات کر رہے ہیں اس کے لیے تھوڑا ہم کو ٹائم فریم دیں تاکہ ہم ان لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ کر سکیں. ہماری اس پلیز سے انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا, ہماری ریویو کو ریجیکٹ کر دیا, تجاوزات کے خلاف آپریشن ہوا. ویسے مرتضی وہاب صاحب ایک ریویو کے اندر بٹ آپ فنش کر لیں تو پھر کیا ہوا بتائیے. اب میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں آخر میں وہ تجاوزات کے خلاف آپریشن ہو گیا. ملبہ اس وقت سڑک پر پڑا ہوا ہے. کے ایم سی کے پاس وہ فیسلٹیز نہیں ہے, وہ پیسے نہیں ہیں کہ وہ ملبہ اٹھا سکے. تو میں ذرا سا صرف یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ جو بھی فیصلہ ہو اس کا ایک امپلیمنٹیشن کا فیز ہونا چاہیے جو کہ افیکٹو ہو. بجٹ سرپلس میں نہیں ہے سر سندھ حکومت جو کہ لوکل گورنمنٹ کے تھرو کے ایم سی کو یہ ساری چیزوں کے وسائل دے سکتی ہے؟ اپنا موئی صاحب جسٹ ٹو سیٹ دا ریکارڈ اسٹیٹ رائٹ ناؤ سندھ گورنمنٹ کے پاس 92 بلین روپیز کا شارٹ فال ہے جو کہ فیڈرل گورنمنٹ نے جو ہمیں این ایف سی اور او زی ٹی شہر کے تحت پیسے ملتے ہیں وہ ابھی تک ہمیں نہیں دیے. 92 بلین پچھلے 6 مہینے کا شارٹ فال ہے اور میں آپ کو اس کا بریک اپ بھی دے سکتا ہوں. مرتضی صاحب یہ مجھے بتائیں کہ یہ سیاست پہ کیا فرق پڑ سکتا ہے اس ساری چیز کا؟ اگر تو یہ ساری چیزیں اب امپلیمنٹ ہو جاتی ہیں اور 500 بلڈنگز گر جاتی ہیں تو یو تھنک کہ کوئی پولیٹیکل امپیکٹ ہے اس چیز کا؟ اس کا بڑا سیویئر میں سمجھتا ہوں اسٹرانگ پولیٹیکل امپیکٹ ہوگا. لیکن جو سب سے بڑا پرابلم ہوگا حیدر صاحب وہ سندھ گورنمنٹ کو فیس کرنا ہوگا کیونکہ ہم صاحب آپ کے 92 ارب روپے اگر وہ نہیں دے رہی وفاق اور آپ کا اس وجہ سے یہ کام رک رہا ہے, آپ وفاق سپریم کورٹ کی اوریجنل جورسڈکشن جن چند جگہوں میں ہے وہ ہے ہی ہے, جب وفاق اور صوبے کے بیچ میں ایک ڈسپیوٹ ہو کیوں نہیں دے رہی؟ دیکھیں وہ کوئی ریزن کوئی جسٹیفیکیشن تو ہے نہیں, بٹ جو ہمیں پتہ چلا ہے لینا وہ پیسے اور دیں کے ایم سی کو کہ ملبہ اٹھے کہ یہ ری ہاؤس ہوں لوگ. اگر سعید غنی صاحب کا کہنا یہ پیسے اس لیے نہیں ہے اس لیے وفاق نہیں دیتی, اس کا جواب یہ وفاق دے پیسے, یہ جواب نہیں ہم کام نہیں کریں گے. نہیں دیکھیں نہیں میں نے کہیں یہ نہیں کہا کہ ہم کام نہیں کریں گے. میں نے آپ کو بتایا کہ ہمیں پریکٹیکل ڈیفیکلٹی فیس ہم کیسے کرتے ہیں کہ ہمیں کام کرنے کے لیے آپ درست فرما رہے ہیں جی. ہمیں صرف آرڈر پاس نہیں کرنا ہوتا, ہمیں اس کو امپلیمنٹ کرانا ہوتا ہے اور امپلیمنٹ کرانے کے لیے ہمیں وسائل کی ضرورت ہوتی ہے اور وسائل باتوں سے نہیں چلتے ہیں. وسائل جو ہے اس کے لیے آپ کو پیسہ چاہیے ہوتا ہے. اگر وفاق کا کیا جواز ہے, کیا جواز ہے؟ میں آپ کو وہی گزارش کر رہا ہوں کہ ابھی تک کوئی انہوں نے ہمیں ریزننگ نہیں دی ہے. وہ بار بار کبھی یہ آسرا دے رہے ہیں کبھی دوسرا آسرا دے رہے ہیں, بٹ میں بڑی ذمہ داری سے آپ کو اماؤنٹ کوٹ کر رہا ہوں کہ یہ شارٹ فال ہے. جہاں تک آپ بات کرتے ہیں کے ایم سی کو پیسے دینے کے, دیکھیں کے ایم سی کے جو اپنے وسائل ہیں اس کے تھرو وہ پیسہ خود اکٹھا کرتی ہے. اس کے علاوہ سندھ گورنمنٹ اضافی اعتبار سے غالباً کوئی 7.5 ارب روپے دیتی ہے کے ایم سی کو. اس دفعہ آپ زیادہ دینے ہوں گے نا سر, یہ تو ایکسٹراڈنری سرکمسٹانسز ہے نا. نہیں سر لیکن آپ بات کر رہے تھے, اب دیکھیں پیسے تو کہیں نہ کہیں سے آ سکتے ہیں. سپریم کورٹ آرڈر کر سکتی ہے جی اس پہ, پیسے آپ کو مل جائیں گے. لیٹ سے مل گئے پیسے مل گئے نا, مجھے بتائیے لیٹ سے مل گئے. میں آپ کو بتاتا ہوں سپریم کورٹ اگر یہ بالفرض جو ہے وہ آرڈر کر دے. وفاق کے پاس پیسے نہیں ہیں اس وقت. They have failed to meet their target. They don't have money in their kitty right now. سر وہ ایک اور سعودی عربیہ کا وزٹ ہو جائے گا, آپ اس کی فکر نہیں کریں, آپ بس حکم لیں. آپ مجھے پیسے دلوا دیجئے, آپ مجھے پیسے کر دیں گے. نہیں تو پھر آپ کر دیں گے. میں تو نہیں ہوتا کوئی پیسے دلانے والا. آئین کے اندر جواز ہے آپ کا یہ پیسے لینے کا. جہاں فیڈریشن اور پروونس کا ڈسپیوٹ ہو وہاں سپریم کورٹ کی اوریجنل جورسڈکشن ہے. جائیں مرتضی وہاب صاحب, اٹ بی ون فار دی ایجز. ٹھیک ہے, ہم سپریم کورٹ سے رجوع کر لیں گے. ہم نے ماضی میں بھی کچھ کیسز میں سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہوا ہے, ہم کر لیں گے. ایک اور رجوع پہ چلیں گے. مطلب آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی پولیٹیکل ڈائلاگ کے تھرو معاملہ حل ہو سکتا ہے ہم اس کو حل نہ کریں, ہم سپریم کورٹ چلے جائیں. میں آپ کی اس ایڈوائس کو گورنمنٹ کے سامنے رکھ دوں گا. گورنمنٹ میری ایڈوائس نہیں ہے وہاب صاحب, میرا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, وہ پیسے اس لیے نہیں ہے اس لیے وفاق آپ کو جان بوجھ کے دے نہیں رہی. میرا یہ کہنا ہے آپ پیسے اگر آپ کے پاس آ بھی جائیں, ہاؤ از دا پالیٹکس آف سندھ افیکٹڈ, جبکہ میئر ایم کیو ایم کا ہے, چیف منسٹر پی 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 کا ہے, اور اس زمانے میں 500 اگر بلڈنگز گرتی ہیں اور ہزاروں فیملیز ڈسپلیس ہوتی ہیں, یہ بھی آرڈر نہیں ہے. پولیٹیکل نہیں, آرڈر کی بات نہیں کر رہا. اگر آگے جا کے 500 بلڈنگ گرتی ہیں
تو اس کا کوئی پولیٹیکل امپیکٹ ہوگا؟ کیونکہ آپ تو پھر اس پیسے کو استعمال کر کے جب نئی ہاؤسنگ دیں گے تو آپ کی تو سیاست کو فائدہ بھی ہو سکتا ہے. صحیح. حیدر صاحب اس کا جتنا بڑا پولیٹیکل فال آؤٹ ہوگا وہ فال آؤٹ پروونشل گورنمنٹ کو ہی فیس کرنا پڑے گا, کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ یہ کہے گی جی ہماری ذمہ داری ہے نہیں ہے, we've got nothing to do about it. KMC جس طرح ماضی میں کہتی ہے کہ جی ہمارے پاس سر لیکن آپ کی حکمرانی میں یہ شہر اچھا ہو جائے گا, بہتر ہو جائے گا, پارکس بن جائیں گے, خوبصورت ہو جائے گا, آپ اس کا کریڈٹ لیں گے. میں حیدر صاحب آئی ایم آل اپ فار اٹ, لیکن اگر 5 لاکھ فیملیز کو بے گھر کر کے آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں پارک بنا دوں, میں اس بات سے اگری نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں 5 لاکھ فیملیز کو 5 فیملیز کو بھی بے گھر کرنے کا اس وقت حکم نہیں ہے وہاب صاحب, یہ دیٹ از دا ایکسٹریم. نہیں بس مجھے پتا ہے نا کہاں بنے گا, مطلب وہ بلڈنگ توڑ کے آپ پارک بنانے کا کہہ رہے ہیں نا, تو میں وہ نہیں سر اس وقت حکم یہ ہے کہ وہ بلڈنگز توڑو جو ملیر ندی کے بیڈ کے اوپر بنائی ہیں غیر قانونی, وہ گھروں کی بلڈنگ نہیں ہے. فیکٹ سامنے سپریم کورٹ کے آئیں گے, پھر سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی کہ یہ جو جہاں پہ رہائش گاہیں ہیں ان کا کیا کرنا ہے, کیا آلٹرنیٹیو مل سکتا ہے, کیا ایس بی سی اے کے لوگوں سے پیسے فنڈز نکل کے ان کی آلٹرنیٹیو ہاؤسنگ ہو سکتی ہے, یعنی پھر فیصلہ کرے گی سپریم کورٹ. یہ صاحب I fail to understand کہ وہ آلٹرنیٹ ہاؤسنگ آپ کیسے دے سکتے ہیں, کہ یہی بتائے گی نا, ریویو کمیٹی پھر یہی بتائے گی کہ یہ ادھر we can't do it. دیکھیں میں آپ سے وہ بات کر رہا ہوں جو پریکٹیکل ہے. میں آپ کو گزارش یہ کر رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس جو کیک اویلیبل ہے وہ 10 لوگوں کو فیڈ کر سکتا ہے, آپ اس کو 50 لوگوں میں تو ڈیوائیڈ نہیں کر سکتے ہیں. تو جس طریقے سے جس گھر پہ پہلے ایک فیملی رہتی تھی, آج اس گھر کے اس پراپرٹی کے اوپر 50 فیملیاں رہ رہی ہیں, تو آپ ان کو کیسے اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں؟ وہ لوگ یہ کہیں گے ہم نے سینٹر آف دا سٹی میں رہنے کے لیے, ہم نے کلفٹن میں رہنے کے لیے یہ پیسہ لگایا تھا, اپنا اپارٹمنٹ خریدا تھا, پروسیس کے بعد بڑے شہروں میں پھر ہوتا یہی ہے کہ ڈسپرس ہو کے پاپولیشن سببز کی طرف جاتی ہے. میں بھی اسی سے جو ہے یہ ایک اربن ڈائنامک بھی جو ہے وہ سیٹن ہوگا ہمارے شہر میں بھی. آپ مطلب اس پوائنٹ کو ہم ایجیٹیٹ کر سکتے ہیں, اس میں اگر پبلک موبلائز ہو جائے, پبلک اگری کر جائے, بڑی اچھی بات ہے. کراچی کو آپ اور اس طرف ایکسپینڈ کر دیں. غیر قانونی ایکٹ کا جواب یہ تو نہیں ہو سکتا نا وہاب صاحب کہ اب تو ہو گیا. نہیں ایک منٹ حیدر صاحب, کیسے اپنا معیز کیسے غیر قانونی ہے؟ اگر میں نے مثال کے طور پہ نہیں میں کہہ رہا ہوں ملیر ریور بیڈ کو پلاٹ کر کے بیچ دینا, یا پھر میں ریزیڈینشل. جی ایک منٹ معیز دیکھیں 3-4 ڈفرنٹ چیزوں میں مکس نہ کریں نا. پہلے چیز تو اس پہ کلیئر ہو جائیں کہ جو اپارٹمنٹ, نہیں میں وہ ریزیڈینشل اپارٹمنٹس کی اس وقت بات نہیں کر رہا سر, میں اس کی بات نہیں کر رہا, وہاں پہ میں آپ کے ساتھ متفق ہوں. چلیں اب آج دوسرے پہ آ جائیں. لیکن میں اس بات پہ بھی یقیناً میں کلیئر ہوں کہ سپریم کورٹ کا اس وقت آرڈر یہ نہیں ہے کہ ان اپارٹمنٹس کو گرائیں. سپریم کورٹ کا اس وقت آرڈر یہ ہے کہ آپ ان کا جائزہ لیں اور بتائیں کہ اس کا بہتر طریقے سے کیا کیا جا سکتا ہے, ہاؤ ٹو کمپنسیٹ دیم, ہاؤ ٹو ریہیبلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے. نہیں پھر وہ فیصلہ کریں گے. ریہیبلیٹیٹ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ نہیں سر وہ آپ ابھی بتائیں نا کس طرح کیا جا سکتا ہے. obviously آپ جواب یہ دیں گے اس کو کیا ہی نہیں جا سکتا, تو پھر بات کی بات ہے نا. ہو سکتا ہے سپریم کورٹ آپ کی بات مان لے, بات کی بات ہے, ہمیں نہیں پتا. ابھی تو سر ابھی تو یہ جہاں گھر تھا وہاں شادی ہال کیوں ہے, نہ مانے. اس امید پہ انشاءاللہ ہم ریویو لے کے جائیں گے, سپریم کورٹ کے سامنے اپنی گزارشات رکھیں گے کہ پلیز اس چیز کو ریکنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے. شادی ہال پوری امید ہے. کنٹونمنٹ ایریاز میں آپ کو گزارش کر چکا ہوں, چونکہ وہ سندھ گورنمنٹ کے کسی بھی طریقے سے کنٹرول میں نہیں ہے, اس کے اوپر سپریم کورٹ کو خود ایک پالیسی بنانے کی ضرورت ہے. اور آپ نے ماضی میں دیکھا ہے کہ کراچی کے بارے میں یہ پوائنٹ ایجیٹیٹ ہوتا رہا ہے کہ کراچی شہر کے اندر صرف KMC نہیں 7-8 اور اتھارٹیز ہیں جن کی انٹروینشن ہے. نہیں ایک سیکنڈ, سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے انڈر کیسے نہیں ہے کنٹونمنٹ بورڈ, کس قانون کے تحت نہیں ہے؟ نہیں تو وہی میں کہہ رہا ہوں, اچھا موقع ہے وہاب صاحب, پورا شہر واپس لیں, آپ کا شہر ہے, واپس لے لیں. اور کوئی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے سر جو کہ یہ کہہ سکتی ہے کہ سندھ کے اندر ہمارا یہ کس طرح ہے, یہ ابہام؟ وہ بھی قوانین بنے ہوئے نا, لیکن وہ ان کو بھی قوانین نہیں ہے. جی سر کنٹونمنٹ موئی صاحب آپ کنٹونمنٹ ایکٹ 1924 پڑھ لیجئے, تو وہ ریگولیٹ کرتا ہے کنٹونمنٹ ایریاز کو, اور تمام ان کے جو لوازمات ہیں اس کے طریقہ کار کو کنٹونمنٹ ایکٹ میں اور اس کے تحت جو رولز بنے ہیں اس میں درج کیا جا چکا ہے. جو کنٹونمنٹ ایریاز ہیں, چاہے وہ DHA کا ایریا کہہ لیں, چاہے کنٹونمنٹ بورڈ فیصل کہہ لیں, کورنگی کا ایریا کہہ لیں, اس کے اندر وہ کنٹونمنٹ ایکٹ اپلائی کرتا ہے, which is a federal legislation, it is not a provincial legislation. کنٹونمنٹ ایکٹ کے اندر کنٹونمنٹ کی بھی ڈیفینیشن ہے, اور یہ کنٹونمنٹ کی ڈیفینیشن کے باہر ہے کہ پلاٹ کر کے سویلینز کو گھر بیچ دیے. نہیں وہ تو شادی ہال بنا دیے, ایک دفعہ ایئر مارک تو کر دیا, اس کو ریورس کرنا پڑے گا.
اور جی اس کو ریورس اب آپ کروائیں نا, یہ تو فائدہ اٹھائیں نا ان پروسیڈنگز کا سر, جائیں اور ٹیک بیک یور سٹی. نہیں تو سندھ بلڈنگ کنٹرول کو ہی حکم دیا ہے نا سر کہ وہ کنٹونمنٹ والے ایریاز کو درست کریں. نہیں ایس بی سی اے کی جورسڈکشن نہیں ہے وہاں پہ کنٹونمنٹ ایریاز میں. وہ حکم جو ہے وہ کنٹونمنٹ بورڈز کو دیا گیا, کنٹونمنٹ بورڈز اس کو امپلیمنٹ کریں گے. اچھا جی چلیں مرتضیٰ وہاب صاحب بہت بہت شکریہ. آئی تھنک ٹاپک میں کافی ورک کیا ہے, محنت کی ہے. سپریم کورٹ کے سامنے آپ دلیل رکھیں گے, سندھ حکومت کی رکھیں گے, ہم بھی آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. اب ناظرین ہم بریک کی طرف جائیں گے اور بریک سے واپس آ کے عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک سروے آیا ہے جو کہتا ہے کہ 51% جو پاکستانی ہیں ابھی بھی ان پہ اعتماد رکھتے ہیں. اس سروے کی کیا ڈائنامکس ہیں, کتنا سنجیدہ اس کو لیا جا سکتا ہے, اور یہ فگر کیا بتاتا ہے آگے کی پالیسیز کی طرف کوئی اشارہ اس سے مل سکتا ہے یا نہیں, اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360. اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے ان 1141 لوگوں کے حوالے سے جن کو گیلپ پاکستان نے سروے کیا, اور ان میں سے لگ بھگ 522 لوگوں کے خیال میں یہ عمران خان صاحب اور ان کی پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ یا تو مثبت کارکردگی کرتی آئی ہے اب تک, یا پھر بہت مثبت کارکردگی کرتی آئی ہے. وحید صاحب اس سروے میں یہ تو نہیں پتا کہ وہ 1141 میں سے شہری کتنے ہیں, دیہی کتنے ہیں, یہ آگے وہ بتایا انہوں نے اربن رورل نہیں, اربن رورل ڈیوائیڈ میں ایگزیکٹ نمبرز کتنے ہیں یہ نہیں بتایا. پرسنٹیجز کون حامی رکھتے ہیں, بھرتے ہیں یا نہیں بھرتے, وہ ضرور بتائیے. اور یہ بھی نہیں پتا کہ اس میں پنجاب میں کتنے, سندھ میں کتنے, پختونخوا میں کتنے اور بلوچستان میں کتنے. کم از کم اس سمری میں جو ہمارے سامنے پیش آئی ہے خاصا چھوٹا لگتا ہے ویسے 1100. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں سروس آئی تھنک جنرلی اتنی آپ یہ نمبر آپ ایکسپیکٹ کرے تو میں تو نہیں کر رہا تھا. 51% پاکستان ابھی بھی کہتا ہے کہ خان صاحب یا تو مثبت یا بہت مثبت. میں تو نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا. I think I was expecting a lower number, perhaps 10 points lower. میرے خیال میں مائنورٹی میں تو ڈیفینیٹلی تھا, میرا یہ خیال تھا. میرے خیال سے ابھی ریسنٹلی جو ہم نے اکنامک ہارڈشپس کی طرف اور انسرٹنٹی کی طرف جاتے ملک کو دیکھا ہے, تو اس کے باوجود خان صاحب کی کامیابی یہ ہے کہ ان کی قیادت پہ اس طرح اعتماد ابھی بھی ہے. بزدار صاحب کا انتخاب بھی ہوا ہے اس دوران, اور ہم نے دیکھا کہ کافی پولیٹیکل وکٹمائزیشن بھی ہوئی, جس کا کہ آئی تھنک ایک پازیٹیو بھی رسپانس ان کو شاید ملا ہو کہ وہ اپنے وعدے کے مطابق جو ہے وہ ان پرانے پاکستان کے سیاستدانوں کے پیچھے جا رہے ہیں جنہوں نے اس ملک کو بقول ان کے لوٹا ہے. 30 سال سے کم عمر افراد 55% یا تو مثبت یا بہت مثبت. دیٹس مور ایکسپیکٹڈ. آئی تھنک ینگ جو ووٹر ہیں وہ خان صاحب کی طرف راغب زیادہ ہوتے ہیں. انڈر 30 کا ویری گڈ 15% ہے, انڈر 30 کا گڈ 40% ہے. مطلب سالڈ پرفارمنس. آپ کچھ بھی کر لیں, پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ اس وقت آدھے سے زیادہ پاکستان کو مقبول ہے. آئی تھنک 5-6 مہینے بعد جو ہے وہ ایکسپیکٹ یہی کرنا چاہیے کہ اس طرح اتنے مشکل 5-6 مہینے کے بعد کے 5 مہینے گزریں, تو آئی تھنک دس از اے پلیزنٹ سرپرائز فار دا پرائم منسٹر. تو وحید صاحب میرے خیال سے یہ اسی بات کا تسلسل ہے جو آپ بھی کر رہے تھے کہ خان صاحب یک نکاتی پوزیشن بھی اگر لے لیں, کوئی بھی کام نہ کریں, بس کرپشن کے خلاف کھڑے ہو جائیں اور نظر آئیں کرپٹ لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہوئے, تو ان کا کور قائم ہے ایک حد تک, ایک وقت تک, اور ابھی تک ہے. یس. اور خان صاحب کی حکومت نے 3 فائنینشیل بجٹس اور امینڈمنٹس کے علاوہ کچھ نہیں کیا ہے, کوئی قانون سازی نہیں ہوئی ہے. 100 دن کا ایجنڈا, 90 دن کا ایجنڈا, فش راڈز فرام دا ہیڈ, کرپشن, سب کچھ نہیں ہوا ہے. موسٹ امپورٹنٹلی ویژنری پالیسیز سامنے نہیں آئی ہیں جو نیا پاکستان بنائیں گی. کچھ بھی نہیں ہوا ہے. نہیں دیکھیں, اف آئی ایم عمران خان, آئی ایم تھنکنگ کہ ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے میرا, جو ایک مشن سٹیٹمنٹ ہے نیا پاکستان. نیا پاکستان کیا ہے اس کو بنیادی طور پہ ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے, ناٹ نیرولی, لوسلی. پھر آپ کو اپنے پرپس کو کلیئر کرتے ہوئے پرائیورٹیز بنانی ہے, اپنا کانڈکٹ پرائیورٹیز کے مطابق رکھنا ہے تاکہ رزلٹ جو ہے وہ کانڈکٹ کے مطابق آ سکے. یہ ساری چیزوں میں کلیئرٹی نظر نہیں آ رہی, ویژن نہیں نظر آ رہا, پالیسیز نہیں نظر آ رہی. مسئلہ یہ ہے. اس سب کے باوجود 51% پاکستان دیکھیں لوگ تو, اور 55% ینگ پاکستان. ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بات ثابت کر دی کہ دیکھیں یہ ووٹس جو ہے نا وہ فیل گڈ فیکٹر پہ ہوتے ہیں. نہیں تو they're still feeling good. They're feeling good because and why are they feeling good? کیونکہ خان صاحب نے کچھ نہیں کیا. نواز شریف کو جیل میں ڈال دیا, زرداری صاحب کو جے آئی ٹی کے تھرو ایکسپوز کروا دیا, اور چاہے یہ سب آزادانہ ادارے ہوں,
خان صاحب نے کہا تو تھا نا کہ میں ان کو نہیں چھوڑوں اینڈ میں، لیکن شروع میں بڑا فیل گڈ فیکٹر جسٹن ٹروڈو کا بھی تھا. ان کی مقبولیت اب وہ نہیں ہے جو پہلے تھی. تو کام کہیں نہ کہیں کرنے ہوں گے، اور میرے خیال سے یہ ایک ہانی مون پیریڈ ہے، اور 5-6 مہینے ضرور چلا ہے، اور 5-6 مہینے اور چلے گا. بٹ ایونچولی نیا پاکستان نظر آنا شروع ہو جانا چاہیے اگلے کچھ مہینوں میں. آپ کی کیا رائے ہے؟ facebook.com/agenda360 سما ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے. ایک بریک کے بعد پھر سے آپ لوگ ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360. اب ہم بات کریں گے ساہیوال کے اندر ایک اندھوناک واقعے کے حوالے سے، جہاں پر ایک فیملی جو ہے ساتھ ٹریول کر رہی تھی ایک گاڑی کے اندر، اور اس کے اوپر ہمارے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ، حکومت پنجاب کی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے فائرنگ کی، جس کے بعد ماں، والدہ اور ایک 13 سالہ بچی جاں بحق ہوئے. اس کے علاوہ اس گاڑی کے اندر 3 دیگر مائنرز تھے. انہوں نے ایک تو یہ اپنے والدین کو اور اپنی بڑی بہن کو جاں بحق ہوتے ہوئے دیکھا، اور اس کے بعد ان میں سے ایک جو ہے کم از کم زخمی بھی ہوا. اس کے بعد جو پوزیشن سامنے آئیں، یہ اب جو ہم کہہ رہے ہیں یہ ہائنڈ سائٹ کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہی ہوا، کیونکہ پہلے پنجاب حکومت کی طرف سے بات یہ آئی تھی کہ یہ انکاؤنٹر ہوا. پھر یہ بات بھی آئی کہ یہاں سے کراس فائرنگ ہوئی. 19 جنوری کو جب پوزیشن سامنے آنا شروع ہوئی تھیں وفاق اور صوبے دونوں کی طرف سے، تو میں آپ کو دکھاؤں ہیومن شیلڈ تو یعنی بندوقیں تھیں ان کے پاس، وہ نہیں ملی. بس ٹیررسٹ تھے، ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ وحید صاحب معصوم نہ ہوں، لیکن یہ کون سا آربیٹری ایکسیکیوشن ہے؟ یہ کیا ہے کہ اگر ابھی تک کوئی تفتیش ہی چل رہی ہے کہ آیا کہ وہ ٹیررسٹ تھے یا نہیں، تو اس صورت میں ان کو انٹرسیپٹ کر کے اریسٹ کرنا چاہیے تھا، اور کم سے کم بچوں کے سامنے اور ایک بچے سمیت قتل نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ ایک مرڈر ہے. دس از این ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ. چاہے وہ اسامہ بن لادن آپ کو مل گیا. اور پھر بات یہ کہ آپ کے اور ان میں کیا فرق رہ جائے گا اگر آپ بھی اسی طرح کریں گے. اگر تو وہ ٹیررسٹ ہے بھی، وہ بھی ابھی واضح نہیں ہے، اور اگر اتنا کلیئر نہیں تھا جتنا ہونا چاہیے تھا کہ آپ فائر کھول دیں کسی پہ جو نہتہ ہے، مطلب اس کے ہاتھ میں کوئی بندوق نہیں تھی، تو اس صورت میں تو دیکھیں ویسے ہی الاؤڈ نہیں ہے یہ کرنا. لیکن کسی بھی اینگل سے اگر ہم اس کو دیکھیں تو آپ کسی پہ اگر فائر کھولتے ہیں تو اگین آپ نے جس طرح کہا کہ ہی از ناٹ ریکگنائزڈ ایز لائک دا بگیسٹ ٹیررسٹ ان دا ورلڈ. یہ ایک آپ کو آپ گولی تو جب مارتے ہیں نا وحید صاحب، جب وہ آپ سے بھاگ رہا ہو یا وہ آپ کو گولی مار سکتا ہو، کر کے اریسٹ کرتے، لے کے چلے جاتے. آپ نے گاڑی روک کے بچوں کے باوجود اریسٹ وہیں کرتے، لے کے چلے جاتے. یہ اور اس پہ پوزیشنز جو سامنے آئی ہیں وہ حیران کن ہے میرے لیے کم از کم. یہ حکومت ایک چینج آپ نے نوٹ کیا کہ اس پہ سوموٹو نہیں ہوا، کیونکہ فارمر چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نہیں ہیں، اور ثاقب نثار صاحب جو ہیں وہ جس طرح سے سو موٹو چیزوں پہ لے رہے تھے اس پہ بھی لیتے ہیں. یہاں پہ کچھ اعتماد دکھایا ہے کھوسا صاحب نے کہ the law will unfold the way it should. میں دکھانا چاہتا ہوں یہ راجہ صاحب جو ہیں، راجہ رت صاحب، یہ نتیجہ جو ابھی تک ہمارے پاس ہے وہ کیا ہے. یہ لاء منسٹر پنجاب ہے، ان کی پوزیشن آپ کو دکھانا چاہوں گا. آپریشن 100% صحیح تھا. مقابلے میں ملوث سی ٹی ڈی کے 5 افسران کو مقدمے میں چلان کر کے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے. خلیل کے خاندان کے قتل کا ذمہ دار سی ٹی ڈی کے افسران کو ٹھہرایا گیا ہے. واقعہ میں ایک اور شخص ہلاک ہوا تھا جس کا نام ذیشان جاوید ہے. اس کے متعلق مزید حقائق کو سامنے لانے کے لیے، مزید تفتیش کے لیے جے آئی ٹی کے سربراہ نے کچھ مہلت مانگی ہے. آپ ایک خاندان کو 2 کروڑ روپے ڈیمیجز کس بنیاد پر دے رہے ہیں اگر آپ دوسرے سانس میں آپریشن کو 100% درست کہہ رہے ہیں؟ اور یہ کون سا آپریشن ہے جو اس طرح ہونے کے بعد 100% درست ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اس طرح کا آپریشن جو ہے وہ اسی طرح کے ملک میں ہوتا ہے جہاں پہ ایک نارمل کورس میں جو ہے جو انسٹیٹیوشنز ہیں، جو قوانین ہیں، جو جوڈیشل سسٹم ہے، جو پولیس ہے، اگر وہ چیزوں کو ہینڈل نہ کر پا رہی ہو تو اس طرح کے ممالک میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. ورنہ اس طرح سے جس طرح سے یہاں پہ فائر کھولا گیا ہے، یہ ان اٹ سیلف لوگوں کو ٹیررائز کرتی ہے، یہ چیز بروٹلائز کرتی ہے سوسائٹی کو.
اور اسی لیے ہم اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ الاؤ نہیں کرتے. اس کا کون ضامن ہے جو فیصلہ کرے یہ اتنے شفاق دہشت گرد ہیں کہ ان کو اس طرح پولیس والے جج بن کے ایکسیکیوشنر بن کے دیکھیں ختم کر دیں گے؟ جس لیول کے بھی دہشت گرد ہیں تو بھی یہ کرنا جو ہے نہ فیصلہ کس کا ہے؟ نہ کہ یہ جائز تھا نہ ضروری تھا. دوسری بات بھی ضروری ہے نہ اس کا جواز یہ پیش کرنا کافی ہے کہ 100% درست تھا مگر ہم کمپنسیشن دیں گے اور ان میں سے ایک نے کم از کم 2-4 بندے مارے ہیں. فرق کیا ہے پھر ان کے مارنے میں اور ہمارے انہیں مارنے میں؟ جنیرک اور ویگ قسم کی باتیں اسپیسیفکس بھی ابھی تک بہت زیادہ سامنے نہیں آئی ہیں. لیکن یہ پوزیشن ایک حکومت کے لا منسٹر لے کیسے سکتے ہیں کہ ہم نے 5 بندوں کو سزا بھی دے دی ہے, 2 کروڑ روپے ان کے فیملی کو ہم نے ڈیمیجز بھی دے دیے, کمپنسیشن بھی دے دیے اور آپریشن بھی 100% درست تھا. ہاں بالکل یہ انکنسسٹنٹ باتیں ہیں. آپ نے پھر 2 کروڑ کیوں دیے اگر صحیح بندے کو صحیح طرح ہی مارا تھا؟ اگر آپ جب کسی کو پھانسی دیتے ہیں تو تھوڑی 2 کروڑ روپے دیتے ہیں کمپنسیشن کا. ظاہر ہے کچھ غلط کیا ہے جبھی آپ نے دیا. ایک گاڑی پبلک آؤٹریج ہوئی ہے جس کے اندر بچے ٹریول کر رہے ہیں وہ اس کو انٹرسیپٹیبل تھی, ان کے پاس سے اسلحہ آپ نے ابھی تک تو نہیں بتایا کہ نکلا ہے, اس کے اوپر گولی چلانے کا اول جواز کہاں سے پیدا ہوا؟ یہ آپریشن 100% کا پہلا فیصد درست کس طرح سے ہوا؟ دیکھیں یہ جو گلو بٹ کی باتیں ساری تھیں تو گلو بٹ کا کچھ کیا نہیں گیا, بس گلو بٹ کو اپنا یونیفارم پہنا دیا گیا. میں گلو بٹ جس دن گلو بٹ ایکشن میں تھے اس دن کے عمران خان صاحب کی جو باتیں تھیں وہ کبھی ایسا ظلم نہیں دیکھا کہ عورتوں کے اوپر گولی چلائی جائے اور 2 خواتین کے منہ پہ گولی ماری جائے. شہباز شریف سب سے پہلے تو آپ کو ریزائن کرنا چاہیے, اور جو دوسرا آدمی جو بہت بڑا مجرم ہے اس پنجاب کا وہ ہے رانا ثناء اللہ, اس کو ریزائن کرنا چاہیے. رانا ثناء اللہ کو تو جیل میں ڈالنا چاہیے. خان صاحب نے اور بھی بہت ساری باتیں کی تھیں یہ پولیس کے حوالے سے اور پولیس کو کس طرح تنبیہ کی تھی انہوں نے, وہ بھی دکھانا چاہیں گے. پولیس آربیٹرینس خان صاحب کو بڑی بری لگتی تھی. پولیس والوں کو خاص طور پہ پیغام دینا چاہتا ہوں, پنجاب پولیس کو ان کا احتساب ہوگا, ان کو جیلوں میں ڈالا جائے گا. نہتے لوگوں کا خون کیا ہوا ہے. پنجاب پولیس وہاں سے سن لو, کیا آپ شریف خاندان کے نوکر ہو جب پاکستان کی پولیس ہو؟ یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومت نے اپنی پولیس کو تباہ کیا, یہ اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے. جب ہماری حکومت آئے گی ہم آپ کو پولیس ٹھیک کر کے دکھائیں گے. خان صاحب کی پوزیشن بہت واضح ہے کہ ایک پولیس والا, ایک ادنا سا پولیس والا بھی صحیح, وہ ایک معصوم شہری کے اوپر بھی اگر جبر کر دے تو وزیر اعلیٰ یعنی شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ جواب دہ ہیں. خان صاحب نے یہ اٹل اور واضح پوزیشن لی ہے اور یہ بڑی زبردست پوزیشن ہے لینے والی. اب خان صاحب کے وزیر اعلیٰ ان کے خود کے لگائے ہوئے ہیں اور ان کی رائے ان کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کو دکھانا چاہیں گے. عثمان بزدار تبدیلی کا نام ہے. جب تک تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے پنجاب میں, عثمان بزدار آپ کے چیف منسٹر. یہ چیف منسٹر سادہ آدمی ہے, کوئی بڑا ڈرامے نہیں ہے, کوئی بڑی بڑی ٹوپیاں پہن کے نہیں پھرتا. جس طرح میں کرکٹ میں کھلاڑی چنتا تھا اور وہ ماشاءاللہ وہ بڑے بڑے انضمام لا کر وسیم اکرم بن جاتے تھے, مجھے لگتا ہے یہاں بھی انشاءاللہ ہمارا وسیم اکرم نکلنے والا ہے. یہ خان صاحب کے وسیم اکرم ہیں جن کی کم از کم ایک وسیم اکرم والی عادت ہے کہ کپتانی سے خود نہیں ہٹیں گے. یہ بزدار صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے ان کے اپنے جو اتحادی ہیں جن کے وہ کپتان ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ عمران خان صاحب کو تو بڑا ان پہ ٹرسٹ ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کی جب تک حکومت ہے عثمان بزدار صاحب ہی وزیر اعلیٰ رہیں گے. وسیم اکرم قرار دیتے ہیں وہ سیاست کا ان کو. آپ مطمئن ہیں یا نہیں؟ دیکھیں آج تک جو ان کی کارکردگی ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے, نہ ہونے کے برابر مشاورت ہے. اس وقت صوبائی حکومت کی ریٹ جو ہے وہ بڑی کمزور نظر آتی ہے, جس کی وجہ سے یہ گورننس کے مسائل جو ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. وہی صاحب میں کہتا کہ شاید انضمام اور وسیم اکرم صاحب کی طرح اس طرح ہے کہ وسیم اکرم صاحب کی طرح بیٹنگ کرتے ہیں اور انضمام کی طرح بولنگ, لیکن وہ مثال بھی نہیں دے سکتا. وسیم اکرم صاحب اچھی خاصی بیٹنگ کر لیتے تھے. نہیں لیکن مجھے یہ پتہ کرنا ہے کہ کیا وسیم اکرم صاحب ابھی بھی دوست ہیں عمران خان صاحب کے؟ کیونکہ پتہ نہیں, میں تو نظر ثانی کرتا ایسی دوستی پہ جہاں اس طرح کی انالوجی اور کمپیریزنز ہو رہے ہیں. دیکھیں بزدار صاحب کے حوالے سے ایون اتحادی کہہ رہے ہیں کہ وہ کام اس طرح سے نہیں کر رہے جس طرح سے ہونا چاہیے. یہ بہت بڑا صوبہ ہے. لیکن یہ ساہیوال کا واقعہ ہے. خان صاحب نے یہ فش راٹس فرام دا ٹاپ تو خان صاحب کی بنیادی پوزیشن ہے نا, تو اس کے بعد بس اب بزدار صاحب ہی صحیح, یہ تو ٹینیبل نہیں ہے بات. دیکھیں بزدار صاحب جو ہے نا وہ ایک فگر آف اتھارٹی بھی نہیں نظر آتے کہ ٹھیک ہے اگر کچھ غلط بھی ہو گیا ہے تو سنبھال لیں گے, بہتر کر لیں گے, ان کو پتہ ہے کرنا کیا ہے. اس طرح کی اتھارٹیٹیو وہ فگر نہیں ہے. وسیم اکرم آئی تھنک نام کے ہیں صرف, وہ میرا نہیں خیال کہ وسیم اکرم کا پوسٹر بھی ہیں وہ, اور جس طرح سے ان کو بگ کیا ہے عمران خان صاحب نے
وہ بھی کیوں کیا ہے آج تک مجھے نہیں سمجھ آیا. اور یہ متضاد پوزیشنز جو ہیں کم از کم اس کا جواب دے تو چیف منسٹر ہو کہ اس کے اپنے کابینہ کا لا منسٹر اگر یہ باتیں کر رہا ہے کہ 100% درست آپریشن تھا اور یہ 5 بندوں کو بھی ہم نے فارغ کر دیا ہے اور ہم نے 2 کروڑ روپے ڈیمیجز بھی دے دیے ہیں, کمپنسیشن بھی دے دی ہے. اب یہ متضاد باتیں, اگر یہ باتیں آپ کی کابینہ کا آدمی کر رہا ہے, ٹھیک ہے سی ٹی ڈی والے کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں خان صاحب کی رائے اب ترمیم ہو جانی چاہیے, ان کی وجہ سے آپ استعفیٰ نہ دیں, بٹ وسیم اکرم کو کون کمپنسیٹ کرے گا؟ کیس بنتا ہے میرے خیال سے. آپ کی کیا رائے ہے؟ facebook.com/agenda360 @agenda360 سما ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے 8:05 پہ پھر حاضر ہوں.